ناظرین، ان کی باتوں کی ہیر پھیر کی ذرا صحیح طرح سے توجہ سے ان کو نوٹ کیا کریں اور غور سے دیکھا کریں کہ یہ بات کیا کر رہے ہوتے ہیں، کہتے کیا ہیں، بات ہوتی کیا ہے اور جواب کیا دیتے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے کہا جی کہ کافی لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اسلام کا کام ہر کوئی کر رہا ہے، تو پھر کون سی جماعت ہے جو پھر اسلام کا کام کری، فلاحی کام یا دوسرا جو ہوتا ہے دینی کام۔ تو پھر انہوں نے حدیث بتائی جس کا مفہوم ہے جی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نجات پانے والی جماعت جو ہے وہ ہے حق پہ۔ تو یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ نجات پانے والی کون سی ہے، یہ خود کو ثابت کر سکتے ہیں۔ تو پھر بعد میں بات کریں، پہلے تو یہ کہ حدیث ہے ہی نہیں، حوالہ نہیں ہے، کہاں سے حدیث لی ہے، کہاں کون سا نمبر ہے حدیث کا، کس کتاب سے لی ہے، اپنی طرف سے بات کر دینا یہ بڑی جرأت ہے ان میں۔ حالانکہ حضور پر جو جھوٹ باندھے وہ جہنمی ہے۔ تو یہ اکثر ان میں دیکھا گیا کہ بغیر حوالے یا بغیر اپنی طرف سے حدیثیں آدھی ادھر سے آدھی ادھر سے بنا لیتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں فلاحی کام وغیرہ کرنے کی یہ مسلمانوں میں عام ہے، یہ کوئی اتنی بات نہیں ہے کہ جس سے تم ثابت ہو۔ پھر بات مماثلت کی کرتے ہیں انبیاء اور مرزا کے ساتھ، لیکن یہ لوگ 99% جو ہے انبیاء کی بات کرتے ہیں اور 1% جو ہے مرزا کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ پھر کون سی مماثلت ہوئی جناب؟ اور نبوت سے پہلے کی زندگی بھی سب انبیاء سے ہی بتاتے ہیں اور مرزا کی نہیں بتاتے، اس کی پتہ نہیں کیا وجہ ہے، یا اس کی ابھی تک سمجھ نہیں آئی۔ یا ایک دو بندے کی گواہی دیں گے جس کا تاریخ میں کوئی نام و نشان نہیں، یا ان کے کوئی خاندان کا بندہ ہوگا، یا مرزا صاحب نے خود ہی اپنی تعریف کی ہوگی کہ میں ایسا تھا یا میں ویسا تھا۔ تو اس پروگرام میں یہ خود ہی اقرار کرتے ہیں کہ دشمن بھی انبیاء کو جھوٹا ثابت نہیں کر سکتے، لیکن ہم جب مرزا کے دشمنوں کی بات بھی نہیں کریں گے اور نہ ہی ان کے دوستوں کی بات کریں گے، ہم ان کی کتابوں کی بات کریں گے جس سے یہ جھوٹا ثابت ہوتے آ رہے ہیں اور ہو رہے ہیں، جس سے ان کی جوں تک نہیں رینگ رہی اور نہ اس کے جواب دیتے ہیں، نہ کوئی اس چیز کے متعلق کوئی بات کرتے ہیں، اور الٹا ہی ہمیں ہی برا بھلا کہتے ہیں کہ یہ غلط چیز ہے۔ حالانکہ یہ سب کچھ انہی کی کتابوں سے ہے، انہی کی بک سے ہے سارا کچھ، تھے کہ یہ ہم پوچھتے ہیں یہ کیا، لیکن یہ الٹا سمجھتے ہیں۔ اور بہت سے حوالے ہم نے ویڈیوز میں دیے ہوئے ہیں انہی کی بک سے، انہی کی ویب سائٹ سے، اور اپنی ویڈیو سے لائیو دکھائیں۔ اگر کوئی جھوٹی بات ہو تو پھر بھی کہیں، اگر کوئی اپنی طرف سے کہیے پھر بھی کہیں، یہ جواب تو دینا، جواب نہیں دیتے، جھوٹے ہیں اس لیے۔ اگر مرزا کی کتابوں سے ہی مرزا خود ہی جھوٹا ثابت ہو رہا ہے، تو پھر دوسرے بندوں کی ثبوت اور مانگنا تو پھر یہ بے وقوفی ہوگی۔ تو مرزا مسرور کے بھتیجا جو مسلمان ہو گیا اس کی بات کر رہے ہیں، تو کہ وہ ہے ہی نہیں، اس کے خاندان کا ہے ہی نہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، جو ایک کاذب شخص جو اپنی کتابوں سے جھوٹا ثابت ہو رہا ہے اس کو مان رہے ہیں، تو یہ تو رشتے سے بھی انکار کر سکتے ہیں، ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور کئی باتیں ایسی بھی کی ہیں جس میں ان کو شاید اسلام کی تاریخ کا صحیح پتہ نہیں، کہ راہب نے کشفی نظارے سے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نشانیاں پائی گئیں۔ تو کشفی نظارے سے نہیں دیکھا جناب، وہ اس نے جو نشانیاں بتائی گئی تھیں ان کی کتابوں میں، وہ آپ میں دیکھ لی تھی، کشفی نظارے سے نہیں دیکھا۔ تو کوئی علم و حدیث بھی حاصل کر لیا کریں، خالی مرزے کی کتابوں پر ڈیپینڈ نہ کر رہے ہیں، جو کچھ سارا اس نے خود ہی اپنے طور پہ لکھا ہوا ہے۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں جو کتاب لکھی گئی ہے، بڑے دلائل اور یہ وہ سارا کچھ ملا ملو کے
تو بات یہ ہے دلائل صرف ہوتے ہیں کسی حوالے کے، قرآن و حدیث کی ہو، اپنے تیار کردہ خیالات سے بنائے گئے حوالے یا تحریر وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں وہ کہانیاں ہی ہوتی ہیں، اور اپنی ہی تعریف کرنا کہ سب علماء ہماری تعریف کرتے ہیں یا انہوں نے مانا ایسا ویسا، یہ سب کچھ جو ہے نا آپ اچھی بات نہیں ہے اپنی طرف سے ہی، اور اپنی جماعت کی تعریف کرنا کہ ہم آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہ تو تم انگریزوں کا شکر کرو کہ شروع سے ہی مرزا نے انہیں تمہارے رحم و کرم پر چھوڑا ہوا ہے، انہیں کی تعریف اور مہربانی اور انہیں کے نوکری شروع سے مرزا کرتا آ رہا ہے۔ تو ہدایت کی بات کرتے ہیں کہ ہدایت پر کون ہے، کہاں ہے، کیا ہے، تو یہ سب کچھ ہم نے دکھا دیا ہے، سب کچھ اب ویڈیوز میں ہے، آپ کی بکس میں ہے، تو اگر آپ میں سچ سننے کا حوصلہ ہے تو آپ دیکھیں۔ اگر اور سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ تاریخ میں اچھے اخلاق والے بہت سے آتے ہیں، کیا وہ سب نبی ہو گئے؟ یا مرزا خود تو ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ اپنی کتابوں سے ہی جھوٹا ہے، اور خلافت اور قیادت جو ہے چاہے مرزے کی ہو یا مسرور کی ہو، یہ کون سی خلافت ہے جو محکوم ہے انگریزوں کی ابھی تک؟ خلافت تو وہ ہوتی ہے جو حکمرانی کرے، اپنا حکم دے۔ تو میں کہتا ہوں مرزا مسرور کو حکم دے کہ سارے انگریز باہر چلے جائیں ایشیا میں یا اور کہیں، یہ سارا یورپ چھوڑ دیں، تو چھوڑ دیں گے؟ باتیں پتہ نہیں تم کہاں سے کرتے ہو۔ تو امام مہدی کے بارے میں یہ بیان کرتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ روایات میں اختلاف ہے۔ تو جناب ہم نے ویڈیوز بھی شائع کی ہیں، بتایا بھی ہے، ساری احادیث آپ کو دکھائی ہیں کہ کون سی حدیث ہے جس میں اختلاف ہے۔ کوئی ایک حدیث لے آئیں اور کہتے ہیں کہ جی اختلاف کیا ہے جی، کہ کوئی کہتا ہے کہ امام مہدی حضرت فاطمہ سے ہیں، حضرت حسین سے ہیں، بات تو ایک ہی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسین ایک ہی بات ہے، یہ پتہ نہیں، لیکن پھر بھی اپنی طرف سے یہ باتیں کرنے کے اختلاف ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ سب کچھ جھوٹا ہے۔ حضرت امام مہدی نے حجر اسود کے قریب مکہ میں بیعت کریں گے لوگوں کی، آپ تو بیعت لیں گے نہیں، آپ مکہ سے مدینہ بھاگ کے آئیں گے خلافت کے ڈر سے کہ کوئی مجھے خلیفہ نہ بنا دے، تو وہاں پہ آپ کو مکے میں بیعت ہونی ہے، آپ کی 9 سال آپ نے زندہ رہنا ہے۔ تو یہ آپ کون سی باتیں کرتے ہیں، کس حدیث کی باتیں کر رہے ہیں؟ ہم نے آپ کو 60 سے زیادہ حدیث بھی بتائی ہیں، حالانکہ ہے 100 سے زیادہ بھی حدیث ہیں، تو کوئی عقل کی بات کیا کریں، اور پھر یہ کہہ دینا کہ صرف ایک حدیث کو فوکس بنا لیں اور وہ گرہن والی حدیث، اور وہ سیاستہ میں ہے ہی نہیں، اس کی روایات کیا وہ سیاستہ ہی میں نہیں ہے، تو اس کا یہ حوالہ بڑے زور و شور سے دیتے ہیں، اور باقی جو 100 حدیث ہیں اس کا حوالے نہیں دیتے جس میں امام مہدی مکے میں ظاہر ہوں گے، مدینے میں ہوں گے، پھر مکے میں آئیں گے تو وہاں بیعت کریں گے، پھر دمشق جائیں گے، تو یہ چیزیں یہ بات نہیں کرتے، یہ پتہ نہیں کون سا یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اب پھر آتے ہیں جی مرزا صاحب کے نبوت سے پہلے کے حالات، مرزا صاحب کے نبوت کے پہلے کے حالات کون سے ہیں جی؟ وہ نماز میں لڑکی کو کہنا کہ مجھے نماز دعا کرو نماز قائم ہو جائے میری، اس طرح کی باتیں ہیں، اور خود ہی اپنی تعریف کر رہے ہیں۔ پھر ایک دو مولوی کی تعریف اور ثبوت، یہ کیسا بندہ ہے جس کے صرف ایک دو، یعنی کہ گھر کے ہی بندے ہیں ثبوت دینے والے، ہیں اس کے ایک دو دوست ہیں، اور اس کا کہنا کہ اوائل سے ہی میں بس صالحین کے ساتھ تھا۔ تو بات یہ ہے صالحین، وہ کون سا صالحین میں سے بندہ تھا جو مرزا صاحب کو لے گیا تھا ان کی والد صاحب کی پینشن؟ اب یہ بات میں نے
دعوے سے کر رہا ہوں، یہ آپ کی کتابوں میں یہ نہ کہنا کہ اپنی طرف سے کیے. یہ کون سا صالحین والا کام ہوتا ہے؟ یہ بندہ تھا سعد جو اپنے والد صاحب کی 700 کی پینشن اس وقت کی لے کے بھاگ گیا سیال کوٹ میں، جس کا ذکر کر رہے تھے کہ سیال کوٹ میں نوکری کرتے رہے. تو کردار بھی ان کا خود ہی ظاہر ہوتا ہے کہ ایک محمدی عورت تھی، اس کے پیچھے ساری زندگی عشق لڑاتے رہے کہ میرا نکاح اس سے ہوگا، اور وہ لگتی بھی ان کی بھانجی تھی. تو بہت ساری پیشن گوئیاں کی کہ اس کا نکاح مجھ سے ہوگا، اگر نہیں ہوا تو یہ مر جائے گی، اور سب کو پتہ ہے کہ مرزا صاحب کے مرنے کے 60-70 سال بعد وہ عورت مری ہے. تو اس طرح کی پیشن گوئیاں کرنا، پھر خواب لکھنا کہ مجھے گندے خواب آتے ہیں، نعوذ باللہ ہم ایسی باتیں نہیں کر سکتے، لیکن اس طرح کی انہوں نے باتیں لکھی ہوئی ہیں جس کا ہم ذکر نہیں کر سکتے، اس نے اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. تو یہ کیسا کردار ہے جو اپنی ہی توہین خود کر رہا ہے. اور ایک دو نہیں، کئی خواب لکھے ہیں اور لڑکیوں کے ساتھ کئی تذکرے بھی لکھے ہوئے ہیں. تو یہ سب کچھ انہی کی کتابوں سے ہے. حالانکہ انہوں نے بہت کچھ کاٹ بھی دیا ہے کہ جو انہوں نے انبیاء کے ساتھ مرزا صاحب نے گستاخیاں کی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہا ہے، ہم نے انہی کی کتابوں سے دکھایا ہے. لیکن یہ پتہ نہیں کون سا ایمان ہے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گندی عورتوں کی اولاد کہا جا رہا ہے، تو کہیں حضرت امام حسین کو کہا جا رہا ہے کہ یہ میرے گریبان میں کہیں ایسے ہیں نعوذ باللہ، اور کبھی کبھی کہا جا رہا ہے کہ میں علی تم میں موجود ہوں، نعوذ باللہ مردہ علی کو بھول جاؤ مجھے یاد رکھو. تو یہ کون سا کردار ہے یا کون سی باتیں ہیں جو یہ انبیاء کا گستاخیاں ہو رہی ہیں، یا اللہ سے کہتا ہے کہ میں نے اللہ کا نظام ٹھیک کیا ہے، مجھے اللہ بنا دیا گیا. اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں اور ہم نے دکھائی بھی ہوئی ہیں. اگر کسی میں سچ تلاش کرنے کی جستجو یا شوق ہے تو انہی کی ویب سائٹ سے دیکھ لیں، یا ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ اپنی کتابیں خود ہی پڑھ لیں کہ وہ بندہ تھا گیا، انگریزوں کا پلا ہوا تھا، اور اس نے انبیاء کی اتنی گستاخی اور اللہ کی ہے کہ کوئی بندہ سوچ نہیں سکتا. اور شروع میں صرف یہی کہتے ہیں کہ یہ جی مسیح تھا یا یہ تھا وہ تھا، پھر بعد میں اللہ معاف کرے اتنے اس نے دعوے کیوں ہیں کہ کرشچن بھی میں ہی ہوں، کرشنا بھی میں ہی ہوں، علی بھی ہوں، حسین میں فاطمہ سے ہوں، مجھے کشفی طور پہ دکھایا گیا، اللہ بھی میں ہی ہوں، اور میں نے اللہ سے بڑھ کر میں نے کام کیے. یہ سارا کچھ ہم نے اپنی کتابوں میں دکھایا ہوا ہے. تو برائے مہربانی خود بھی دیکھیں، یا جو یہ نئے لوگ ہیں یہ بھی دیکھیں جو ان کی چکی میں پسے چلے آ رہے ہیں اور فنڈ دے رہے ہیں ان کو، یہ جو بہت ہی پیسہ ان کے درمیان بول رہا ہے. تو میں پوچھتا ہوں یہ کون سا اسلام کا کام ہے کہ صرف انبیاء کی گستاخی کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کرنا، یا انگریزوں کی تعریف کرنا کہ وہ تم پر رحمت ہیں، دل و جان سے ان پہ نثار ہو جاؤ. تو یہ اسلام کا کام ہے. آپ اس مرزا صاحب کی کتابیں پڑھیں، 90% جو ہے انگریزوں کے ساتھ انہوں نے وفاداری کی باتیں کی ہیں. اس کے بعد انبیاء کی گستاخی، اللہ کی گستاخی، اہل بیت کی گستاخی، اور کچھ باتیں ہیں جو قرآن و حدیث کا چربہ بنا کے اس نے پیش کی ہیں کہ یہ میں نے کہی ہیں یا میں نے ایسا کیا ہے. اور کہیں قرآن کی آیت کا ترجمہ جو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیان کیا گیا تھا، وہ کہتا ہے کہ یہ بات مجھے کہی گئی ہے. تو کیا یہ بندہ سچا ہے؟ میں سب سے پہلے یہی کہتا ہوں کہ اس کو اسی کی کتابوں سے سچا تو ثابت کر دو. مہندی تو عیسیٰ کی دھول کی بات ہے. اور سب مسلمانوں سے اور یہ جو نئے لوگ ہیں یا جو ان کے ظلم میں پس رہے ہیں قادیانی، ان سے میں کہتا ہوں کہ اگر تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے تو ہم نے بھی کہیں ایسی بتائے ہیں حوالے، وہاں سے دیکھ لو یا خود دیکھ لو. یہ جو ایک اللہ کا گستاخ ہے یا نبیوں کا گستاخ ہے، عیسیٰ تو مہندی دور کی بات ہے، وہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہے کہ نہیں. میری صرف یہی گزارش ہے، باقی آپ خود ہی فیصلہ کر لیں. انا للہ و انا الیہ راجعون.